सलावत बुलंद आवाज़ के साथ। व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लानल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाउदे आलियम मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लक फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बे अलियम बे अलियम बे अलियम बे अली सलावत। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए, माओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहें। जहाँ जहाँ ज़िक्र मासूम हो रहा है वो मकान वो मकीन ता क़याम क़यामत आबाद रहे। मेरे अल्लाह इस ज़िक्र का सदका जिस जिस अज़ादार की जो दुआ मेरे ज़िम्मे है सबकी दुआएं कबूल फरमा। अज़ीज़म अली अज़ीज़म समर दीगर आबाब के लिए दुआ है, मालिक सबकी गोद आबाद फरमाए। जो जो बीमार हैं, हमारी वालिदा बीमार हैं, भाई अखलाक हैदर साहब बीमार हैं शदीद मुल्तान से, मेरे बड़े भाई बाकी जो जो बीमार हैं दुआ करो मालिक सबको शिफाए कुली अता फरमाए। मेरे अल्लाह ये जो हाथ बुलंद हैं सखी हुसैन के हाथों का वास्ता इनमें से कोई खाली वापस ना आए। मेरे अल्लाह इस ज़िक्र का सदका, इन रातों का सदका, इस इबादत का सदका हम गुनहगारों को पर्दे वाले वारिस की ज़ियारत नसीब फरमा। सलवात सारे मिल के बुलंद आवाज़ से। क्या चाहते हो मुझे हैदराबाद वाले फिर ना बुलाएं? हाँ? सदियों के इंतजार का कितना सिला दिया, बोलिएगा थोड़ा सा। सदियों के इंतजार का कितना सिला दिया, दोनों जहां का सर मेरी जानिब झुका दिया। कुछ तबीयत बेआराम रही है, कुछ बुखार भी है मुझे, थोड़ी सी मेरी मदद कीजिएगा, मैं ज़्यादा ज़ोर से बोल ना पाऊँगा। सदियों के इंतज़ार का कितना सिला दिया, मेरे वाला ज़ोर आप लगाओ। सदियों के इंतज़ार का कितना सिला दिया, दोनों जहां का सर मेरी जानिब झुका दिया। 13 रजब अली से ये बोला खुदा का घर, किबला मुझे तो आपने काबा बना दिया। बहुत शुक्रिया। दोनों जहां का सर मेरी जानिब झुका दिया। 13 रजब अली से ये बोला खुदा का घर, किबला मुझे तो आपने काबा बना दिया।
اچھا، غریب سے غریب آدمی کا یہ مزاج ہے کہ اس کے گھر کے اندر کے حالات جیسے بھی ہوں، باہر کی دیواریں ٹھیک ہوں۔ پڑھنا جو تھا مجھ کو وہ تو میں پڑھ گیا۔ ہاں؟ میں نے کہا کہ غریب سے غریب آدمی کا قبلہ یہ مزاج ہے کہ اس کے گھر کے اندر کے حالات جیسے بھی ہوں، اس لیے کہ اندر کا پتہ تو اندر والوں کو ہوتا۔ ہاں بھئی اندر والے ہی جانتے ہیں کہ اندر کیسا ہے، کس کے اندر کتنا علی ہے کتنا نہیں، یہ اندر سے ہر کسی کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہر کسی کا دل ہوتا ہے کہ گھر کے باہر کے حالات ٹھیک ہوں۔ کیوں؟ باہر سے تو پوری دنیا کو پتہ لگتا ہے نا۔ اب وہ کائنات کا اللہ ہے، اس کا عالمگیر گھر ہے، ساری دنیا سال میں کم از کم ایک مرتبہ اس کے گھر کا طواف کرنے جاتی ہے۔ اس کے گھر کی باہر والی دیوار ہے، دیوار میں ایک دراڑ ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے میں بخار میں ہوں اور میں آپ کی محبت میں پڑھ رہا ہوں۔ پاکستان ہوتا تو میں معذرت کر لیتا آج کے لیے، لیکن میں آپ کے پیار میں ممبر پہ حاضر ہو گیا ہوں۔ گھر کے باہر والی دیوار پہ دراڑ ہے۔ میں نے کہا مالک تو کائنات کا اللہ ہے، یہ پوری دنیا میں نے دیکھا ہے، گلی گلی میں کتنے بے گھر ایسے ہیں جنہوں نے تیرا گھر بنا کے اپنا گھر بنا لیا ہے۔ بولو سمجھ گئے وہ تو بولو میرے ساتھ، جنہیں بات سمجھ آ گئی وہ تو بولو میرے ساتھ۔ میں نے پوری دنیا میں دیکھا ہے کتنے بے گھر ایسے ہیں جنہوں نے تیرا گھر بنا کے اپنا گھر بنا لیا ہے۔ یہ تیرا عالمگیر گھر ہے، اس کے باہر والی دیوار ہے، دیوار میں دراڑ ہے۔ یا تو گھر بنواتا اتنے اہتمام سے ہے کہ مزدوری انبیاء سے لیتا ہے، گھر بنانے والے مزدور کو مزدوری میں اجرت امامت دیتا ہے، مزدور کو مزدوری میں اجرت امامت دیتا ہے، یا تو اتنا مہنگا گھر بنواتا ہے کہ ہم نے کتابوں میں یہی پڑھا ہے کہ جب اس گھر کی تعمیر شروع ہوئی سب سے پہلے ابراہیم کو، اسماعیل کو اور جبرائیل کو بلایا گیا۔ جبرائیل نے ایک اینٹ اٹھا کے اسماعیل کو دی، 2000 رکعت نماز شکرانہ پڑھی۔ اسماعیل نے وہ اینٹ ابراہیم کو دی، 2000 رکعت نماز شکرانہ پڑھی۔ ابراہیم نے وہ اینٹ دیوار پہ رکھی، 2000 رکعت نماز شکرانہ پڑھی۔ جس کے گھر کی تعمیر کی ایک اینٹ لگا کے 3 معصوم 6000 رکعت نماز شکرانہ پڑھیں، اسے شریعت میں علی کہتے ہیں۔ بولو میرے ساتھ، تھوڑا سا جوان تھک کے بول رہے ہو۔ اسے شریعت میں علی بولتے ہیں۔ یا تو تیرا گھر اتنے اہتمام سے بنا، ہاں، یا پھر یہ ہے کہ سامنے والی دیوار ہے، دیوار میں دراڑ ہے۔ کیا یہ دراڑ بند نہیں ہو سکتی؟ فرمایا کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں نے کہا پھر کر دینا۔ فرمایا یہ جان بوجھ کے رکھی ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا اس واسطے علی کو اتارا ہے اپنے گھر، اس واسطے علی کو اتارا ہے۔ فرد رابع چوتھے مصرے میں 2 مرتبہ لفظ شک ہے، میرے معیار پہ سنو گے تو میں آگے پڑھوں گا، نہیں تو ہو گیا۔ اس واسطے علی کو اتارا ہے اپنے گھر، کوئی علی کے سامنے اف تک نہ کر سکے۔ اب تک دراڑ رکھی ہے باقی اسی لیے دیوار شک رہے کہ کوئی شک نہ کر سکے۔ اس واسطے علی کو اتارا ہے اپنے گھر، کوئی علی کے سامنے اف تک نہ کر سکے۔ اب تک دراڑ رکھی ہے باقی اسی لیے دیوار شک رہے کہ کوئی شک نہ کر سکے۔ صلوات پڑھ دیجئے مل کے بلند۔ سدا جی آپ سدا سلامت رہیں۔ کل ممبر پہ بھائی لوگوں سے ایک وعدہ ہوا، امام زمانہ کی بارگاہ میں
اپنی بساط مطابق تھوڑا سا نذرانہ عقیدت آپ کی اجازت سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ اجازت دیں تو میں جس نظم کا حکم ہے یہ 14 ہیں تو شاباش مہربانی، یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے. صلوات پڑھ دو سارے مل کے بلند آواز سے. یہ 14 ہیں تو مجھے دیکھو، یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے، انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے. یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے، یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے. میں آپ کو منبر پہ باوضو کھڑا ہوں، نماز پڑھ کے آیا ہوں، سرکار کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں میں اپنی طاقت سے نہیں، آپ کی عقیدت اور محبت سے پڑھوں گا. میرے اندر آج وہ انرجی نہیں ہے کہ میں اپنے حساب میں پڑھ سکوں. فرد رابع پہ اتنا ضرور بولنا کہ مجھے اتنی طاقت مل جائے، میرا پڑھنے پہ دل ٹھہر جائے. یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے، یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے، اور انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے. منا کے جشن بتاتے ہیں ہم زمانے کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ. سارے بولو ہاتھ بلند کر کے حیدری. منا کے جشن بتاتے ہیں ہم زمانے کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ. پردہ رخ روشن سے ہٹانا بھی قیامت. پردہ رخ روشن سے ویسے تو علی سے لے کے حجت تک سب کے سب ہمارے مولا ہیں، لیکن جس کا دامن پکڑ کے تمہیں اٹھنا ہے وہ یہ امام ہے. تمہارے زمانے کا امام ہے، تم اس کی رعایا ہو، اور تمہارے زمانے کا امام سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں کہ میری رعایا میری مدحت سنتی کیسے ہے، بولتی کیسی ہے. میں کہہ رہا ہوں پردہ رخ روشن سے ہٹانا بھی قیامت، دیوانوں کو جلوہ نہ دکھانا بھی قیامت، دیوانوں کو جلوہ نہ دکھانا بھی قیامت. کیا آمد مہدی کا بیان کیجئے شوکت، آنا بھی قیامت ہے نان. کیا آمد مہدی کا بیان کیجئے شوکت، آنا بھی قیامت ہے، آنا بھی قیامت ہے، نہ آنا بھی قیامت. آنا بھی قیامت ہے، نہ آنا بھی قیامت. اور میں اپنے مولا سے کہا کرتا ہوں کب کہاں کس کی دعاؤں کے سبب آؤ گے. کب کہاں نواب بھائی گواہی دیجئے گا، میں کراچی کی ہر محفل میں بھی یہ چیزیں نہیں سناتا. ہاں جہاں مجھے 1,000,000% پتہ ہو کہ اردو ادب سننے والے لوگ بیٹھے ہیں، تب کہیں جا کے میں یہ چیز پڑھتا ہوں جو میں آج بزرگوں کی نظر کرنے لگا ہوں. مولا سے کہہ رہا ہوں کب کہاں کس کی دعاؤں کے سبب آؤ گے، کس گھڑی ہے میری امید کے رب آؤ گے. بہت شکریہ صاحب، بہت مہربانی صاحب. آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں. آخری بندے تک شوکت رضا شوکت کا سلام اس بندے کو جو امید کے رب پہ بولا ہے. جسے نہیں سمجھ آئی، جس کے عقیدے میں گنجائش نہیں ہے، وہ داد اپنے پاس رکھے. میں کہہ رہا ہوں کب کہاں کس کی دعاؤں کے سبب آؤ گے، کس گھڑی ہے میری امید کے رب آؤ گے. کچھ تو بینائی بڑھے چشم تمنا کی حضور، یہ بتانے ہی چلے آؤ کہ کب آؤ گے. بولو میرے ساتھ، تم لوگ بولو میرے ساتھ. حیدر مل کے
اللہ مولا سے عرض کر رہا ہوں 100 بار، آپ سے کل بھی کہا تھا جلدی آئیے گا، 100 بار خیال نے سوچا اور 100 بار خیال خیال رہا۔ 20-22 منٹ میں پہلی بار شعر کہنے والے بزرگوں سے ملتمس ہوں، وہ ضرور مہربانی کریں گے، دعا کر دیں گے۔ 100 بار مولا سے کہہ رہا ہوں 100 بار خیال نے سوچا اور 100 بار خیال خیال رہا، ادراک رسائی کر نہ سکا، سپنوں سے بھرتا ہوتا ہے۔ 100 بار خیال نے سوچا اور جس بندے کو سمجھ بھی آ گیا یہ مصرع اور وہ نہیں بولا، اس نے ظلم کیا میرے ساتھ۔ 100 بار خیال نے سوچا اور 100 بار جس کو پتہ ہی لگا میں کیا پڑھ گیا، اس سے تو معافی، جو سمجھ کے نہیں بولا اس نے ظلم کیا۔ 100 بار خیال نے سوچا اور جوان بولنا، 100 بار خیال خیال رہا، ادراک رسائی کر نہ سکا، سپنوں سے بھی پردہ ہوتا ہے۔ ہم مست ملنگ حلالی ہیں، سرکار کے خاص موالی ہیں، پردہ تو ہٹا جلوہ تو دکھا، اپنوں سے بھی پردہ ہو۔ زندگیاں ہوں تمہاری، زندگیاں ہوں تمہاری، یہ چہرے سلامت رہے، یہ حیدرآباد سلامت رہے، یہ ماحول سلامت رہے، یہ بارگاہ سلامت رہے۔ کیا کہنے نواب بھائی، یہ کیا معیار ہے ان کا؟ کیا سنتے ہیں یار؟ مل کے آخری نوکریوں میں زمانہ کا بولے حیدری۔ 100 بار خیال نے سوچا اور 100 بار خیال خیال رہا، ادراک رسائی کر نہ سکا، سپنوں سے بھی پردہ ہوتا ہے۔ ہم مست ملنگ حلالی ہیں، سرکار کے خاص موالی ہیں، پردہ تو ہٹا جلوہ تو دکھا، اپنوں سے بھی پردہ۔ تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں، مجھے یہاں کا تو نہیں پتا، لیکن میں قطر گیا ہوں، کویت گیا ہوں، ابوظہبی گیا ہوں، شارجہ گیا ہوں، نجف گیا ہوں، ایران گیا ہوں، شام گیا ہوں، پوری دنیا میں گیا ہوں۔ میں جہاں جاتا ہوں میں یہ خبر ضرور سنتا ہوں، جی یہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، شیعوں کو 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات کاغذ قلم دوات تھام کے چلے جاتے ہیں دریا کنارے، نہر کنارے، وہاں بیٹھ کے عریضہ لکھتے ہیں۔ ہم تو کبھی کسی کو کچھ نہیں لکھتے، یہ پتہ نہیں کیوں لکھتے ہیں۔ نہیں یار بولو میرے ساتھ حیدرآباد والوں، یا تو کہو ہم تھک گئے میں بس کر کے چلا جاؤں، یا پھر میرے معیار پہ بولو، یوں نہیں کرو۔ ہاں ہم تو کبھی بھئی ڈھیروں کام ایسے ہیں جو آپ کرتے ہیں ہم نہیں کرتے، ڈھیروں کام ایسے ہیں جو ہم کرتے ہیں آپ نہیں کرتے، اس پہ اعتراض کیسا؟ اوپر سے یہ کہنا کہ جی ہم تو کبھی کسی کو عریضہ نہیں لکھتے، یہ کیوں لکھتے ہیں؟ آپ کا لکھنا بنتا ہی نہیں، بنتا ہی ہمارا ہے۔ میں ممبر پہ اعلان بھی کر رہا ہوں اور حیدرآباد دکن میں یہ بات پورے اعتماد سے کر بھی رہا ہوں، اتنا بڑا اجتماع ہے، ایک بندہ بھی آج کی محفل میں خاموش رہ گیا میں نے حسین سے خیرات ہی نہیں لی، میں نے کربلا جا کے سجدہ ہی نہیں کیا حسین کے دروازے پہ۔ میں کہتا ہوں تم کہتے ہو ہم عریضہ نہیں لکھتے، شیعہ کیوں لکھتے ہیں؟ تمہیں لکھنا بنتا ہی نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ غلط کو سدا غلط لکھو، صحیح یہ ہے کہ غلط کو سدا غلط لکھو، قلم اٹھاؤ کبھی صاف کر کے خط لکھو۔ ارے ہمارے عرضیاں لکھنے پہ کیوں خفا ہو بھلا؟ تمہارا بھی کوئی زندہ ہو اس کو خط لکھو۔ اچھا کاغذ قلم دوات لے کے نوجوان گھبرا رہے ہوتے ہیں، میں ظاہر ہے یہاں پہلی بار آیا ہوں، بزرگ علماء اور بزرگ شعراء جانتے ہیں، نوجوان اپنے بزرگوں سے پوچھتے ہیں قبلہ لکھنا کیا ہے؟ ایسا ہے نا، اس رات میں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ لکھنا کیا ہے۔ بھئی کمشنر کو درخواست لکھنی ہو تو لفظ نہیں ملتے، کہ بندہ اس پہ چپ ہو گیا، یہ خاموشی والا جملہ تھا۔ ہاں کمشنر کو کچھ لکھنا ہو تو لفظ نہیں ملتے، اور ممکنات کے سلطان کو درخواست لکھنی ہے،
اپلیکیشن ہے ممکنات کے سلطان کے نام، اور سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ لکھنا کیا ہے۔ تھک ہار کے لوگ یہی لکھ دیتے ہیں، مولا میرے پہ اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد چاہیے، مولا رزق کی کمی ہے، رزق چاہیے، مولا فلاں پریشانی ہے، پریشانی دور کر دیجئے، بچہ بیمار ہے اسے شفا دے دیجئے۔ یہ سب کچھ ضرور لکھو، میں اس سے منع نہیں کر رہا، لیکن میں اپنا عقیدہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ سب کچھ مولا کے دربار میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لکھ کے اسے بتاتے ہیں جسے ویسے پتہ نہ ہو۔ لکھ کے اسے بتاتے ہیں، لکھ کے اسے بتاتے ہیں۔ جتنے باہر کھڑے ہوئے ہو، تم سے میری اپیل ہے، میری یہ بات ضائع نہ ہو، لکھ کے مجھے دیکھو، لکھ کے اسے بتاتے ہیں جسے ویسے پتہ نہ ہو۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے پھر مولا کو لکھنا کیا ہے؟ آؤ میں بتاؤں، اضطراب قلب جو بھی ہو وہی لکھا کرو۔ اس کا مطلب ہے میں ملتان تک دکھی جاؤں کہ حیدرآباد میں بھی میں نے مشکل مصرع پڑھا اور داد نہ ملی؟ ہاں، آپ بھی آسان سننے کے عادی ہو۔ اضطراب قلب جو بھی ہو وہی لکھا کرو، چشم کے ایوان کی حالت سبھی لکھا کرو، اور اپنا کیا لکھنا کہ وہ کس بات سے ہیں بے خبر، آپ کیسے ہیں کب آئیں گے یہی لکھا ہے۔ اپنا کیا لکھنا کہ وہ کس بات سے ہیں بے خبر، آپ کیسے ہیں کب آئیں گے یہی لکھا کرو، آپ کیسے ہیں کب آئیں گے یہی لکھا کرو۔ اور آج 1400 سال بعد زمانے نے یہی کہا، جی وہ شیعوں کے مولا نظر ہی نہیں آتے۔ تو جب نظر نہیں آتے تو پھر کیسے مانے؟ بھئی وہ نظر آتے تو ہم ضرور مانتے، جب وہ نظر ہی نہیں آتے تو ہم کیسے مانے؟ بالکل جھوٹ ہے، بالکل غلط کہہ رہے ہو کہ شیعوں کے مولا نظر نہیں آتے اس لیے ہم کیسے مانیں۔ یہ حیدرآباد دکن ہے، صرف انڈیا کی نہیں پوری دنیا کی ادبی سرزمین ہے، پوری دنیا کا چنا ہوا اجتماع میرے سامنے ہے، اور اس پوری شیعہ قوم کا نوکر ہونے کے ناطے میں پوری قوم کی ذمہ داری قبول کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس تبرکات میں قرآن اور علم سے آگے شے کوئی نہیں۔ فقہ جعفریہ اثنا عشریہ میں قرآن اور علم سے آگے متبرکات میں شے کوئی نہیں۔ یہاں قرآن بھی موجود، یہاں علم بھی موجود، میں باوضو کھڑا ہوا ہوں، یہاں زمانے کے امام کی حاضری بھی یقینی، بولو میرا یہی عقیدہ ہے، یہاں زمانے کے امام کی یقینی حاضری بھی یقینی، موجودگی بھی یقینی، قرآن بھی موجود، علم بھی موجود۔ تو ہم نے کہا شیعوں کا امام نظر نہیں آتا اس لیے نہیں مانتے، آؤ بیچ میں دائیں قرآن رکھتے ہیں، بائیں علم رکھتے ہیں، دونوں ہاتھ دونوں پہ رکھ کے قسم دیتے ہیں اب تک جو گزر گیا وہ گزر گیا، آج کے بعد جو نظر نہیں آئے گا اسے نہیں مانیں گے۔ بولو میرے ساتھی نے سمجھ آ گئی میری بات، میری محنت ضائع ہو گئی ہے۔ میں نے کہا اب تک جو گزر گیا وہ گزر گیا، طے کر لو آج کے بعد جو نظر نہیں آئے گا اسے نہیں مانیں گے۔ جاؤ باہر سڑک پہ کھڑے ہوئے بندے سے پوچھو کون پڑھ رہا ہے، کہے گا شوکت رضا شوکت۔ اسے کہو تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہے گا آواز آ رہی ہے۔ کہاں ہے آواز؟ بولو شوکت رضا پڑھ رہے ہیں، کہاں پڑھ رہے ہیں؟ آئے دری سلام ہو اس نعرے پہ، مشکل بات پہ بولنے والے اچھے لگتے ہیں مجھے۔ آئے دری شوکت رضا پڑھنے آواز آ رہی، کہاں ہے آواز؟ مجھے دکھاؤ آواز کہاں جا رہی ہے، یہ میری آواز کہاں جا رہی ہے دکھاؤ۔ ارے بھیا پھول دے دو، خوشبو آ رہی ہے، کہاں آ رہی ہے؟ پھولوں سے خوشبو آ رہی ہے، کہاں آ رہی ہے؟ یہ پھول ہے، مجھے خوشبو دکھاؤ۔ ہاں میں خوشبو دیکھنا چاہ رہا ہوں، ذرا مجھے دکھاؤ خوشبو کہاں ہے۔ مولانا گلی میں سے روتے ہوئے جا رہے ہیں، ارے مولانا خیریت کیوں، کیا ہوا؟ ابا مر گئے۔ رو رہے ہیں ہم، ابا مر گئے۔ ابا کو کیا ہوا؟ بس ابا کی روح نکل گئی۔ پکڑ لو روح کو۔
ابا کی روح نکل گئی تو پکڑ لو روح کو، پکڑ کے پھر ڈال دو. روح نظر نہیں آتی. اور تم جانتے ہو روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح. حبیب یہ لوگ تجھ سے آ کے پوچھتے ہیں روح کیا ہے، ان سے کہہ دے من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے. شرم ہی نہیں آتی؟ امر نظر نہ آئے تم مان لیتے ہو، اولے الامر نظر نہ آئے تم نہیں امر نظر نہ آئے تم مان لیتے ہو، اولے الامر نظر نہ آئے تم انکار کر دیتے ہو. پھول میں خوشبو نظر نہیں آتی تم مانتے ہو، جسم میں روح نظر نہیں آتی تم مانتے ہو، شوکت رضا کی آواز نظر نہیں آتی تم مانتے ہو، جنات کو تم نے نہیں دیکھا تم مانتے ہو، فرشتوں کو تم نے نہیں دیکھا تم مانتے ہو، حوروں کو تم نے نہیں دیکھا تم مانتے ہو، 1.25 لاکھ انبیاء کو تم نے نہیں دیکھا تم مانتے ہو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسے تم نے نہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسے تم نے نہیں دیکھا. بولو دیکھا ہے؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسے تم نے نہیں دیکھا تم مانتے ہو. جنت کو تم نے نہیں دیکھا تم مانتے ہو. جہنم کو تم نے نہیں دیکھا تم مانتے ہو. حد ہو گئی شیطان کو تم نے نہیں. حد ہو گئی شیطان کو تم نے نہیں دیکھا. یا علی علی حد ہو گئی شیطان کو تم نے نہیں دیکھا. شیطان کو تم نے نہیں دیکھا اور تم مانتے ہو. تم مانتے ہو. چوتھی نوکری ہو گئی میری، چوتھی مجلس ہو گئی میری، اور میں چوتھی مجلس میں پہلی مرتبہ حیدرآباد دکن کے مہمان نواز میں سے سوال کر رہا ہوں، میزبان بننا اور میرے اس سوال کی قیمت دینا. چوتھا مصرع سمجھ آ جائے تو میں سوالی بن کے کہہ رہا ہوں. اتنے بندے بولیں کہ میں گھر تک دعا کرتا جاؤں، تو کہتا ہے نظر نہیں آتا، نہیں مانتا. میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں، سر عرش بری نوری محلہ تو نے دیکھا ہے؟ شب معراج سرور کا مصلی تو نے دیکھا ہے؟ ارے میرا مہدی دکھائی کر نہیں دیتا تو پھر کیا ہے؟ جسے تو سجدے کرتا ہے وہ اللہ تو نے دیکھا. قبول کر کے کہہ رہا ہوں بالکل جھوٹ ہے کہ تم نے میرا مولا نہیں دیکھا اور تم نہیں مانتے. تم دیکھ لو تم تب بھی نہیں مانو گے. آؤ 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 اگر تھک نہیں گئے ہو تو آؤ ایک حقیقت سنو، ایک سچ سنو. تم میرے مولا کو دیکھ لو تم نہیں مانو گے. تمہارا کردار میرے سامنے ہے، تمہاری تاریخ میرے سامنے ہے. آؤ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو اور مجھے جواب دو. معصوم کو کس دور میں پہچانا ہے تم نے؟ اسرار شریعت کو کہاں جانا ہے تم نے؟ ارے دیکھا نہیں کیا مانے؟ یہ ایک ضد ہے وگرنہ خم پہ جسے دیکھا اسے کب مانا. تجھ بن لگے ہے، وعدہ تھا میرا کل کا، زمانے کے امام سے کہہ رہا ہوں تجھ بن لگے ہے سلطنت دل بجھی بجھی. دل ہے میرا پڑھنے پہ، اگر تم سنو تو میں پڑھتا ہی تب ہوں جب تم بولو گے. تجھ بن لگے ہے سلطنت دل بجھی بجھی، موج رواں کو لذت ساحل بجھی بجھی. یوں سنو تو میں ساری رات پڑھوں. یہ ہے نا معیار، یہ ہے نا معیار. قیمت ادا کی ہے شوکت رضا شوکت کی اس بندے نے جو اس مصرے پہ بولا ہے. آسان باتوں پہ بولنے والے میرے نزدیک زیادہ محترم نہیں ٹھہرتے. مجھے وہ لوگ بہت پیارے لگتے ہیں جو مشکل باتوں پہ بولے. تجھ بن لگے ہے سلطنت دل بجھی بجھی. یہ لگے ہے پہ تو اردو بولنے والوں کو بولنا چاہیے. تجھ بن لگے ہے سلطنت دل بجھی بجھی. جوان بولو. موج رواں کو لذت ساحل بجھی بجھی، ہر کاروان عشق کو منزل بجھی بجھی. ہر کاروان عشق کو منزل بجھی بجھی، تیرے بغیر لگتی ہے محفل بجھی بجھی.
کیا کہنے تمہارے سننے کے کیا کہنے، سلام تمہارے بولنے کو، سلام حیدری، آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں۔ تجھ بن لگے ہے سلطنت دل بجھی بجھی، موج رواں کو لذت ساحل بجھی بجھی، ہر کاروان عشق کو منزل بجھی بجھی، تیرے بغیر لگتی ہے محفل بجھی بجھی، تو ہے تو پھر حیات بشر کو دوام ہے، آجا تیرے بغیر یہ جینا حرام۔ کیا کہنے یار تمہارے، کیا کہنے یار تمہارے، کیا کہنے حیدرآباد والوں تمہارے سننے کے، سلام تمہارے بولنے کو سلام، تمہارے سننے کو سلام، تمہارے اس رنگ میں آنے کو سلام۔ حیدر مل کے حیدری، تو ہے تو پھر حیات بشر کو دوام ہے، آجا تیرے بغیر یہ جینا حرام ہے، ساکی تو آ کے دیکھ کبھی میں کدے کا حال۔ جعفر میں تمہارا کتنا شکریہ ادا کروں، بلکہ جعفرین کا، کراچی والے جعفر کا بھی اور حیدرآباد والے جعفر کا بھی، وہ مجھے لے آئے، اس نے مجھے یہ اتنا عظیم اجتماع دے دیا۔ سلام نہ کروں اس اجتماع کو، حسین بادشاہ گواہ ہیں، میری کم از کم آدھی طاقت بحال ہو گئی ہے اس مصرے کی اس داد پہ۔ اتنا مشکل مصرع، اتنی خوبصورت داد، یہ تم لوگوں کا حصہ ہے۔ ساکی تو آ کے دیکھ کبھی میں کدے کا حال، بگڑے ہوئے ہیں نوری تمدن کے خد و خال۔ اور جوانوں بولو میرے ساتھ، ساکی تو آ کے دیکھ، فون بند کر دیا نا، ساکی تو آ کے دیکھ کبھی میں کدے کا حال، ساکی تو آ کے دیکھ کبھی میں کدے کا حال، بگڑے ہوئے ہیں نوری تمدن کے خد و خال، کرتا بھی کون میں کشورنداں کی دیکھ بھال، کرتا بھی کون، جو پیچھے بیٹھے ہوئے میری مدد کرو، جنہیں سمجھ آ رہی وہ بولو میرے ساتھ، کرتا بھی کون، ہاتھ کم از کم اٹھاؤ مجھے پتہ چلے تم میرے ساتھ ہو، کرتا بھی کون، کرتا بھی کون، کرتا بھی کون میں کشورندہ کی دیکھ بھال، سلمان ہے نہ بوذر و کمبر ہے نہ بلال، کرتا بھی کون میں کشورندہ کی دیکھ بھال، سلمان ہے نہ بوذر و کمبر ہے نہ بلال، تو جو نہیں تو بگڑا ہوا یہ نظام ہے، آجا تیرے بغیر یہ جینا حرام۔ جیو بیٹا جی، جیتے رہو بچوں، سلامت رہو بچوں، صدا آباد رہو۔ یا علی یا علی، جیو بیٹا، جوانیاں سلامت، جوانیاں سلامت۔ آجا تیرے بغیر یہ جینا حرام ہے، آجا تیرے بغیر یہ جینا حرام ہے، یوں تو سبھی کو پینے پلانے سے پیار ہے، یوں تو سبھی کو پینے پلانے سے پیار ہے، یوں تو سبھی کو پینے پلانے سے پیار ہے، یوں تو سبھی کو پینے پلانے سے پیار ہے، تو جو نہیں ہے اس لیے دل بے قرار ہے، کچھ پی رہے ہیں کچھ کو تیرا انتظار ہے، کچھ وہ ہیں جن کو اب بھی غدیری خمار۔ آپ جئیں، آپ جئیں، آپ جئیں، آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، یہ چہرے سلامت رہیں،
یہ شاداب چہرے سلامت رہیں، یہ کھلی ہوئی آنکھیں سلامت رہیں۔ آہا پھر وہی بات ہے، پھر مجھے چھیڑا تم نے، پھر حیا علی خیر العمل کا نعرہ لگا کے پھر مجھے چھیڑا تم نے۔ پھر وہی بات ہے، خدا کے دین کی کتنی حسین کہانی ہے، خدا کے دین کی کتنی حسین کہانی ہے۔ ممبر پہ چیلنج کر رہا ہوں، شیعہ ہو شیعہ رہو، سنی ہو سنی رہو، شوکت ممبر پہ کہہ رہے خدا کے دین کی کتنی حسین کہانی ہے۔ نبی کے نام پہ ہر وقت ہی جوانی ہے، اور خدا کے گھر میں جو آذان کی صدائیں ہیں، علی کے لاڈلے بچوں کی مہربانی ہے۔ سارے بولو، بولو جو باہر کھڑے ہوئے بولو میرے ساتھ، خدا کے دین کی کتنی حسین کہانی ہے، نبی کے نام پہ ہر وقت ہی جوانی ہے، خدا کے گھر میں جو آذان کی صدائیں ہیں، علی کے لاڈلے بچوں کی مہربانی۔ مجلسیں دو رہ گئیں، کل اور 23 کو۔ ایک تو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کل کوشش کیجئے گا، جلدی آ جائیے گا۔ کل کے مجلس صرف مولا امیر پہ پڑھنی ہے مجھے، اور بالکل نئی چیز پڑھنی ہے، آپ کے مزاج سے بالکل ہٹ کے پڑھنا ہے۔ جتنا آپ وقت دیں گے اتنا اچھا میں پڑھ لوں گا۔ اور پھر 23 کی مجلس ہے، 22 اعمال کی شب ہے، آپ بھی ہم بھی حاضری دیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر 23 کی آخری مجلس ہے۔ وقت تھوڑا رہ گیا، باتیں آپ سے زیادہ کرنی ہیں۔ اب یہ بھی لبوں پہ آئی ہوئی بات ہے، پتہ نہیں اس بات کے بعد کتنے ٹیلی فون آ جائیں جعفر کو آج کے بعد قبلہ کو نہیں بلانا، لیکن میں رزق علی سے لیتا ہوں، کوئی ڈر کوئی پریشانی مجھے ہے نہیں۔ میں کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، جو مرکز عرفان ہے وہ جزو علی ہے۔ کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، جو مرکز عرفان ہے وہ جزو علی ہے، جو پیکر قرآن ہے وہ جزو علی ہے۔ یہ جزو اذان کس نے کہا میرے علی کو؟ دراصل جو آذان ہے وہ جزو علی۔ جو مرکز عرفان ہے وہ جزو علی ہے۔ نہ 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 نہ، یہ تو تمہارے اپنے ظرف کی گنجائش ہے نا، میں تو تنابیں کھینچ کے کھڑا ہوا ہوں۔ ہاں، میرے عقیدے کے خیمے کی تنابیں میرے ہاتھ میں لپٹی ہوئی ہیں، میں تو وہ ڈور چھوڑ ہی نہیں رہا۔ میں تو جس دن رہوار سخن کو مہمیز کروں گا، اللہ جانے کتنے یہاں سے تمہیں اٹھا کے لے جانے پڑیں گے۔ ہاں، میں تو یہ حالات کر دیتا ہوں۔ بہرحال اب آئی گئے ہو سننے پہ تو لو، میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، بشر کی طاقت پرواز سوچ سکتی تو، بشر کی طاقت پرواز سوچ سکتی تو میں سوچتا ہوں علی سوچنے کیا لگتا۔ ارے نماز تم نہ پڑھو تو تم آدمی نہ لگو، علی نماز نہ پڑھتا تو پھر خدا لگتا۔ جو باہر کھڑے ہو بولو،
اب مجھے بتاؤ کہتے کیا ہو؟ جناب میسم، تو چاہتا کیا ہے؟ ہاں، رحمان کا منصب تو کبھی پوچھنا ہم سے۔ ارے یزدان تو وہ ہے جو علی کا بھی جلی ہے۔ رحمان کا منصب تو کبھی پوچھنا ہم سے، یزدان تو وہ ہے جو علی کا بھی جلی ہے۔ یہ تو ہے تیرے پست عقیدے کا نتیجہ، جو کچھ تیرا اللہ ہے وہی میرا علی۔ اب خدا کے نام سے پہلے علی کا نام لیتا ہوں۔ مسالمہ بنا دیا اس نے۔ ہاں، خدا کے نام سے پہلے علی کا نام لیتا ہوں، میں بھی لیتا ہوں۔ اب پتہ نہیں کل تم میں سے کون آئے کون نہ آئے۔ علی وارث حیدری، ہاں میں بھی لیتا ہوں۔ آؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی کوئی نیکی کرو حکم ہے آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بے شکایت کروں گا اس بندے کی جو یہ بات سمجھ کے نہیں بولا۔ سارے قرآن کا دل یاسین، یاسین کا دل سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کا دل الحمدللہ، الحمدللہ کا دل بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دل بے کا دل اس کا نقطہ، اور وہ نقطہ علی۔ ہاں، بسم اللہ کا دل قبلہ، بے کا دل اس کا نقطہ، اور وہ نقطہ علی۔ ٹھیک ہے نا؟ اس پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب میں اللہ کو رحمان لکھنے کے لیے رحیم لکھنا ضروری ہے، رحیم لکھنے کے لیے اللہ کا ہونا ضروری ہے، اللہ کے ہونے کے لیے اسم کا لگنا ضروری ہے، اسم کے لگنے کے لیے بے کا بننا ضروری ہے، بے کے بننے کے لیے نقطے کا ہونا ضروری ہے۔ بولو، نقطے کا ہونا ضروری ہے، اور وہ نقطہ علی ہے۔ نقطہ لگے گا تو بے بنے گی، بے بنے گی تو اسم سے ملے گی، اسم سے ملے گی تو اللہ سے لگے گا، اللہ سے لگے گا تو رحمان سے ملے گا، رحمان سے ملے گا تو رحیم سے ملے گا۔ اب آؤ بے لکھتے ہیں، یہ ایک ایسے، اس کے نیچے نقطہ، یہ ہے بے۔ میں تو غریب ان پڑھ آدمی ہوں، تم بڑے پڑھے لکھے لوگ، اسکالرز، انجینئرز، ڈاکٹرز، پروفیسرز، علماء، شعراء، اطباء تشریف فرمائے ہیں۔ میں یہ لکھتا ہوں اور یہ نہیں لکھتا، مجھے پڑھ کے بتاؤ یہ کیا ہے؟ ایسے لکھ دیتا ہوں، نیچے ہے نقطہ، یہ ہے بے، یہ نقطہ ہٹا لیتا ہوں۔ کوئی علامہ، کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر، کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی بندہ کھڑا ہو جائے اور مجھے پڑھ کے بتائے نقطے کے بغیر یہ کیا ہے؟ اچھا، یہ سارا ہٹا دیتا ہوں، نقطہ رہنے دیتا ہوں۔ اس بچے سے پوچھو کیا ہے، کہے گا نقطہ۔ ہزاروں سلام تم پہ، ہزاروں سلام تمہارے سننے پہ۔ حیدری، جس کے اندر جتنا علی ہے اتنا بولو حیدری۔ یہ ہٹا دیتا ہوں، اس بچے کو اٹھاؤ، پوچھو بیٹا یہ کیا ہے، کہے گا نقطہ۔ نقطے کے بغیر یہ کچھ نہیں۔ نقطے کے بغیر یہ کچھ نہیں، اس کے بغیر بھی نقطہ نقطہ ہے۔ اوہ، یا علی میری مدد کریں، یا علی مجھے پھنسا دیا ان بندوں نے، اب مجھے اکیلا چھوڑ رہے ہیں۔
نقطے کے بغیر یہ کچھ نہیں، اس کے بغیر بھی نقطہ نقطہ ہے، اور اسی نقطے میں سارا نقطہ ہے۔ اس کے بغیر بھی نقطہ نقطہ ہے، اسی نقطے میں سارا نقطہ ہے۔ نقطہ لگے گا بے بنے گی، بے بنے گی اسم سے ملے گی، اسم سے ملے گی اللہ سے ملے گا، اللہ سے ملے گا رحمان سے ملے گا، رحمان سے ملے گا رحیم سے ملے گا۔ ترکیب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے کا نقطہ کون ہے؟ علی۔ اور میں کہہ رہا ہوں میرا مولا بے کا نقطہ ہے بحکم کبریا، میرا مولا بے کا نقطہ ہے بحکم کبریا، تاکہ اس کو مظہر ذات جلی کہنا پڑے، اور اس لیے بسم اللہ واجب کر دیا ہر کام میں۔ جو بشر اللہ کہے پہلے علی کہے۔ سارے ہاتھ اٹھاؤ، حیدر 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 حیدر۔ اس لیے بسم اللہ واجب کر دیا ہر کام میں، واجب کر دیا ہر کام میں۔ اب پھر وہی بات ہے، کہہ رہے کھل کے نہیں پڑھو۔ اب اور کیا کہوں، کیا کیسے، اب میں کیسے گزارا کروں؟ یہاں تک آئے ہوئے جملے کو کہاں لے جاؤں؟ بسم اللہ واجب کر دیا ہر کام میں، جو بشر اللہ کہے پہلے علی کہنا۔ اب کچھ سمجھ آئی ہے؟ کچھ لوگ آذان تک دے دیتے ہیں اور بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ جی الف سے یہ تک کل سناؤں گا، وعدہ ہو گیا، کل سناؤں گا۔ کل مولا علی کی منصوب مجلس ہے، اس لیے آپ سے بار بار کہہ بھی رہا ہوں 9:15 آ جائیے گا تاکہ میرے پاس زیادہ ٹائم ہو۔ کل صرف علی علی کرنا ہے۔ ہاں حیدری بات ہو رہی تھی، جیتے رہیے، بات ہو رہی تھی زمانے کے امام سے، بھول گئے ہو نا؟ شاباش۔ میں مولا سے کہہ رہا تھا یوں تو سبھی کو پینے پلانے سے پیار ہے، یوں تو سبھی کو پینے پلانے سے پیار ہے۔ کچھ بندے حیران بیٹھے ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد پھر وہیں آ گئے۔ یوں تو سبھی کو پینے پلا، میری دوا یہی ہے، میرا علاج یہی ہے۔ ہاں مشکل میں بہترین دعا ہے علی کا نام۔ یہ کیا کرتے ہوئے؟ یوں تو سبھی کو پینے پلانے سے پیار ہے، تو جو نہیں ہے اس لیے دل بے قرار ہے۔ کچھ پی رہے ہیں، کچھ کو تیرا انتظار ہے، کچھ وہ ہیں جن کو اب بھی غدیری خمار ہے۔ سب میں کشوں کے لب پہ فقط تیرا نام ہے، آ جا تیرے بغیر یہ جینا۔ تو آ نہیں رہا، یہ تیرے اپنے رنگ ہیں۔ اب ہم غریب نوکر ہیں، ہمیں کیا پتا سردار کیوں نہیں آ رہے؟ ہم رعایا ہیں، ہمیں کیا پتا رائی کیوں نہیں آ رہا؟ ہم ملکیت ہیں، ہمیں کیا پتا مالک کیوں نہیں آ رہا؟ ہم غلام ہیں، ہمیں کیا پتا آقا کیوں نہیں آ رہے؟ میں تو اپنے اندازے سے کہہ رہا ہوں تو آ نہیں رہا، یہ تیرے اپنے رنگ ہیں۔ ہم لا نسب ہجوم کے تانوں سے تنگ ہیں۔ ہم لا نسب ہجوم کے تانوں سے تنگ ہیں، ہر دور کے یزید سے مصروف جنگ ہیں۔ ہر دور کے یزید سے مصروف جنگ ہیں، تو جانتا ہے تیری گلی کے ملنگ ہیں۔ بس میں نے مولا سے یہ بات کی، مولا نے کہا شوکت میں آ جاتا ہوں، تو پوری دنیا کی ذمہ داری لے۔
پورے حیدرآباد کی، پورے کراچی کی، پورے ملتان کی، پورے لاہور کی، پورے ایران کی، پوری دنیا کی ذمہ داری لے، جب میں آ جاؤں گا تو ساری دنیا میرے پیچھے چل پڑے گی۔ میں نے کہا نا مولا، میری ہزار مجال سب کا وعدہ نہیں، یہ وعدہ جو بھی حلال زادہ ہے، جو بھی حلال زادہ ہے تیرا غلام ہے، آجا تیرے بغیر یہ جینا، آجا تیرے بغیر یہ جینا حرام ہے۔ ویسے تو مولا آپ خود بہتر جانتے ہیں کون کون آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ بڑی دیر کی مہربان آتے آتے، ہاں میں آدھے سے بھی زیادہ پڑ گیا۔ کل مت دیر کیجئے گا، ورنہ کل جو نہ سن سکا وہ جب کیسٹ سنے گا تو اپنے آپ میں دکھی ہوگا۔ ہاں ممبر پہ وعدہ ہے، جو نظم میں کل پڑھنے کے دل میں ہوں، موڈ میں ہوں۔ مولا آپ خود جانتے ہیں کون کون انتظار کر رہا ہے۔ میں بھی کم از کم 18-19 ملکوں میں گیا ہوں بادشاہ حسین کی نوکری کرنے۔ جو کچھ میں نے محسوس کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں جنت میں نوریوں کا محلہ اداس ہے۔ بولو بیٹا، بولو بیٹا، آپ کو تو سمجھ آ گئی بات، آپ تو بولو بیٹا۔ جسے سمجھ نہ آئے اس کا نہ بولنا مجھے ٹھیک ہے، جو سمجھ کے نہ بولے وہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ مولا میں محسوس کر رہا ہوں جنت میں نوریوں کا محلہ اداس ہے، پشت نبی پہ تیرا مصلی اداس ہے۔ جنت میں نوریوں کا محلہ اداس ہے، پشت نبی پہ تیرا مصلی اداس ہے۔ تجھ بن وہ کربلائے معلی اداس ہے، تجھ بن وہ کربلائے معلی اداس ہے، تیری قسم تیرے لیے اللہ اداس ہے۔ اللہ اداس ہے۔ جیو 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 حیدرآباد والو، جیو۔ حیدری بیٹا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، سمجھاؤ، قریب آ جاؤ۔ بس تیرا انتظار ہی مستوں کا کام ہے، بس تیرا انتظار ہی مستوں کا کام ہے، آجا تیرے بغیر یہ جینا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، اور اکثر کا اطلاق 100 میں سے 93 پہ ہوتا ہے، 93 کو اکثر بولتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے عربی لغت کے حساب سے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ سردار کو مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نوکر بلا وجہ مشورے دیے جاتا ہے۔ میں تو پڑھ گیا جو پڑھنا تھا مجھے، آپ نے تاخیر کر دی میرا ساتھ دینے میں۔ میں عرض کر رہا ہوں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سردار کو مشورے کی احتیاج نہیں ہوتی۔ نوکر بغیر کہے بغیر پوچھے سردار کے ساتھ چلتا بھی رہے گا، خواہ مخواہ کے مشورے بھی دیتا جائے گا۔ سردار کے ہاں شادی ہے اور بامبے سے مہمان آنے ہیں، حیدرآباد میں شادی ہے، نوکر کہے چلا جا رہا ہے۔ وہ بامبے والے مہربان جو ہیں، وہ جو تشریف لا رہے ہیں، وہ بریانی بہت پسند کرتے ہیں۔ اب بھلے سردار کا اپنا دل ہو بریانی پہ، لیکن وہ خواہ مخواہ میں کہے چلے جا رہا ہے۔ اچھا سردار مان لے تو بھی ٹھیک، نہ مانے تو بھی ٹھیک، نوکر تو نوکر ہے۔ نوکر کو کیا فرق پڑتا ہے؟ سردار مان لے تو اس کا شکریہ، اس کا مشورہ نہ بھی مانے تو نوکر تو ہے ہی نوکر، جب ہے ہی نوکر، جب ہے ہی خادم، جب ہے ہی غلام، جب ہے ہی بندہ، جب ہے ہی باندھا، پھر اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اگر وہ ڈش بن جائے جو نوکر نے بھی کہہ دی تھی، نوکر کی خام خواہ کی عزت، میں تو بڑے سلیقے سے آپ کو ایک منزل تک لے گیا ہوں۔
بلا وجہ عزت. مہمان کھانا کھا رہے ہیں, نوکر کہہ رہا ہے بمبے والے مہمانوں سے, کیسی ہے؟ میں نے گئی تھی. سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات کو؟ ڈش کیسی لگ رہی ہے؟ یہ میں نے کہا تھا, مجھے آپ کا پتہ ہے نا. سردار کو مشورے کی ضرورت ہو نہ ہو, نوکر خواہ مخواہ کے مشورے دیے جا رہا ہے, اور جو میرا سردار ہے وہ اللہ کا مشیر ہے. مشیر وحدت کو کیا مشورہ دوں؟ مگر میں ہوں جو نوکر, بس میں ایسے ہی کہے چلا جا رہا ہوں, مولا سے کہہ رہا ہوں اس طرح کہ مرکز احساس ساتھ ہو. اس طرح ڈپٹی چاچا آپ نے بڑے مناظر دیکھے اسلام آباد میں بھی, لاہور میں بھی, کراچی میں بھی. آج چوتھے مصرے پہ جو منظر آپ یہاں دیکھیں گے آپ کی زندگی میں آپ کو نہیں بھولے گا. میں سردار سے کہہ رہا ہوں اس طرح کہ مرکز احساس ساتھ ہو, صدیوں سے جس کی تیغ کو ہے پیاس ساتھ ہو, کرار کے جلال کا عکاس ساتھ ہو, لینا ہے انتقام تو عباس. لینا ہے انتقام تو عباس ساتھ ہو, شمشیر اس کے پاس ابھی بے نیام ہے. یہی تو مصرع تھا, شمشیر اس کے پاس ابھی بے نیام ہے, آجا تیرے بغیر یہ جینا. صلوات بلند آواز کے ساتھ. طبیعتیں تھک گئیں یا تھوڑا سا اور؟ جی ارے ماموں آپ آئے اب ہونا, اس میں ہماری کیا خطا ہے؟ ہم گھنٹے سے زیادہ پڑھ چکے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. کچھ موضوعات ایسے جو عوامی بھی نہیں, مجلسی بھی نہیں, میں کوشش کرتا ہوں. بھائی جعفر نے مجھے آتے ہی فہمائش کی ہے, کل پرسوں یہ بات بار بار ہوتی رہی کہ علی کی بیٹی کا بیٹا سناؤ. سرکار اون و محمد, بڑا مشکل موضوع ہے اور بڑی باکمال داد ہو چکی ہے. اگر آپ اس مشکل پرچے کو حل کر لیں تو میں نظم شروع کروں. اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ موضوع مشکل ہے تو میں اسے چھوڑوں ہی نہیں. دیکھیے گا یہ اکیلا نہ رہ جائے. جب سے میرا عنوان بنے اون و محمد, جب سے میرا عنوان بنے, شاباش شاباش, اتنا ہو گیا ہے میرا دل. 8-10 بندے جو بولے ہو, اتنا ہو گیا میرا دل. میں بہت زیادہ اپنے آپ میں فرحت محسوس کرتا ہوں جب مشکل موضوعات پہ بندے میرے ساتھ دیں, مجھے وہ بڑے اچھے لگتے ہیں. جب سے میرا عنوان بنے اون و محمد, الفاظ کی بھی شان بنے اون و محمد. جی ہاں جی ہاں, جب سے میرا عنوان بنے اون و محمد, الفاظ کی بھی شان بنے اون و محمد, یوں زینت میدان بنے. یوں زینت میدان بنے اون و محمد, یوں زینت میدان بنے. کل کراچی سے ٹیلی فون آیا ان دوستوں کا جن کے ہم میں پچھلے 10-12 سال سے پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا بات کراچی سے بھی آگے نکل گئی, وہ بڑے پریشان ہوئے. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب آگے سمجھاؤں گا. یوں زینت میدان بنے اون و محمد, ایک جسم میں 2 جان بنے. ایک جسم میں
मेहरबानी साहब, इस तवज्जो का बहुत शुक्रिया। मैदान में दोनों के उतरने का ये खत है। खत, खेत हो, खत कहते हैं अंदाज को, सलीके को, वज़ को, तरीके को, अदब को, ठीक है। खत एक लफ्ज़ है कत, काफ दो नुकत और तो है कत। कलम देखा होगा आपने, अब तो खैर कलम का ज़माना नहीं रहा, कलम कर दिया गया है। हाँ, अब तो कलम के ज़माने गए। एक ज़माना होता था जब दोस्तों को शौक़ होता था कलम से, अच्छी तहरीर से, खुशखती से। अब तो वो दौर बीत गए। खैर, ये मेरा मौजू नहीं, ये मेरा उन्वान नहीं। वो कलम जो होता है ना, कभी बनता देखें, देही इलाकों में अब भी बनता होगा। हैदराबाद इतना बड़ा शहर है, यहाँ आपको वो कलम बनता दिखाई दे ही देगा। उसमें वो लकड़ी का एक टुकड़ा सा होता है, उस पर यूँ कुछ ब्लेड सा रख के ऊपर से ज़ोर से मारते हैं, एक चपटा हिस्सा बन जाता है आगे, जिसे दवात में डिबो के लिखा जाता है, स्याही में या रोशनाई में। अगर काले रंग की हो तो स्याही, वरना किसी और रंग में हो तो रोशनाई, ठीक है। उसमें डिबो के उसे लिखा जाता है, इसे बोलते हैं कत। अच्छा, आप कभी गौर से देखें या फिर उस बनाने वाले से पूछें तो आपको अंदाज़ा होगा, उस कत में वो ज़ाहिरन एक होता है लेकिन होते दो हैं। मेहरबानी बेटा, वो दिखने में एक ही लगता है, होते दो हैं। बीच में ऐसे छोटा सा होता है, सिर्फ बनाने वाले को ही पता होता है इनमें छोटा कौन है। जब से मेरा उन्वान बने ओनो मोहम्मद, अल्फाज की भी जान बने ओनो मोहम्मद, यूं जीनत मैदान बने ओनो मोहम्मद, एक जिस्म में दो जान बने ओनो मोहम्मद, मैदान में दोनों के उतरने का ये ख़त है, लगता है कि ये बुर्रिश तौहीद का कत है। यहाँ तक बात समझ आ गई। बहुत जियो, सदा सुखी रहो, सदा सलामत रहो, सिवाय गम आले मोहम्मद के हर गम से महफूज रहो। दोनों भाई मैदान में आ गए। मैदान में आके ऐलान शुरू किया। फरमाते हैं, बस मांग लो माफ़ी कि ये खालिक की रज़ा है। हर दौर के फुतरस की हर एक हुर की दवा है। बंदे हो तो बंदे बनो, समझो कि ये क्या है, ये सब्र के जुर्रत के वफाओं के खुदा है। ये सब्र के जुर्रत के वफाओं के खुदा हैं। अल इल्म से लड़ लड़ के जहालत में न पड़ना। मेहरबानी। अल इल्म से लड़ लड़ के जहालत में न पड़ना, मुमकिन नहीं बंदों का खुदाबंद से लड़ना। हाँ, ये कहते ही जब औन ने तलवार उठाई, बस नतीजा और पड़ गया मैं। ये कहते ही जब औन ने तलवार उठाई, वजहुल्ला पे कर्रार की हैबत उतर आई। मैंने आपसे पहले पूछा था कि अगर आपको ये मौजू मुश्किल लग रहा है तो मैं नहीं पढ़ता। अब जिस बंदे को वजहुल्ला, कर्रार, हैबत तीनों लफ्ज़ समझ आए और वो नहीं बोला, वो क्यों नहीं बोला? वजहुल्ला पे कर्रार की ये कहते ही जब औन ने तलवार उठाई, वजहुल्ला पे कर्रार की हैबत उतर आई। दोनों भाई यूं लड़ रहे थे, औन मोहम्मद, औन मोहम्मद, औन मोहम्मद। औन इधर जा रहा था, मोहम्मद इधर जा रहा था। अचानक औन ने हमला किया। हालत ये हो गई, उस वक्त मोहम्मद को ये आवाज़ सुनाई। लड़ते लड़ते औन ने मोहम्मद को आवाज़ दी। उस वक्त मोहम्मद को ये आवाज़ सुनाई, भाई मुझे ये फौज तो एक आंख ना भाई।
اس وقت محمد کو یہ آواز سنائی، بھائی مجھے یہ فوج تو ایک آنکھ نہ بھائی، بھائی مجھے یہ فوج تو ایک آنکھ نہ بھائی، کیوں بھائی مجھے یہ فوج تو ایک آنکھ نہ بھائی، سیراب پیاسوں سے ڈرے جاتے ہیں، واللہ یہ لڑنے سے پہلے ہی مرے جاتے ہیں۔ دونوں نے کیا دشت میں آتے ہی یہ اعلان، باہر سے ہم انسان ہیں اندر سے ہیں قرآن۔ دونوں نے کیا دشت میں آتے ہی یہ اعلان، باہر سے ہم انسان ہیں اندر سے ہیں قرآن، سچ مجھ تمہیں حاصل ہی نہیں دین کا عرفان، کافر ہے جو شبیر سے ہو دور مسلمان۔ دونوں نے کیا دشت میں آتے ہی اعلان، باہر سے ہم انسان ہیں اندر سے ہیں قرآن، سچ مجھ تمہیں حاصل ہی نہیں دین کا عرفان، کافر ہے جو شبیر سے ہو دور مسلمان۔ جب ہم نے کیے 9 لاکھ کو دیکھ کے عباس کے بھانجے فرماتے ہیں، جب ہم نے کیے باپ کے انداز میں حملے، ممکن ہو تو پھر موت سے کہنا کہ وہ دم لے۔ جب ہم نے کیے باپ کے انداز میں حملے، ممکن ہو تو پھر موت سے کہنا کہ وہ دم لے۔ فرماتے خالق نے یہ دنیا نہ بنائی تھی تو ہم تھے، خالق نے یہ دنیا نہ بنائی تھی تو ہم تھے، بندوں کی خدا تک نہ رسائی تھی تو ہم تھے، خالق نے یہ دنیا نہ بنائی تھی تو ہم تھے، بندوں کی خدا تک نہ رسائی تھی تو ہم تھے، ایجاد کی محتاج لڑائی تھی تو ہم تھے، ایجاد کی محتاج لڑائی تھی تو ہم تھے، ایجاد کی محتاج اپنے اندر پڑھتے رہو، ایجاد کی محتاج لڑائی تھی تو ہم تھے، تلوار ابھی بن ہی نہ پائی تھی تو ہم ایجاد کی محتاج، خالق نے یہ دنیا نہ بنائی تھی تو ہم تھے، بندوں کی خدا تک نہ رسائی تھی تو ہم تھے، خالق نے یہ دنیا نہ بنائی تھی تو ہم تھے، بندوں کی خدا تک نہ رسائی تھی تو ہم تھے، ایجاد کی محتاج لڑائی تھی تو ہم تھے، ایجاد کی محتاج لڑائی تھی تو ہم تھے، ایجاد کی محتاج اپنے اندر پڑھتے رہو، ایجاد کی محتاج لڑائی تھی تو ہم تھے، تلوار ابھی بن ہی نہ پائی تھی تو ہم ایجاد کی محتاج لڑائی تھی تو ہم تھے، ایجاد کی محتاج لڑائی تھی تو ہم تھے، تلوار ابھی بن ہی نہ پائی تھی تو ہم تھے، دھوکے میں نہ رہنا ہمیں کم سن نہ سمجھنا۔ جاگو جاگو آخری بندہ تک بولو، دھوکے میں نہ رہنا، خون میں قلم ڈبویا ہے میں نے، دھوکے میں نہ رہنا ہمیں کم سن نہ سمجھنا۔ شاعری کی دنیا میں کھڑا ہوا ہوں، قافیہ تلاش کرو اور میری مدد کرو، دھوکے میں مجھے دعا دو، دھوکے میں نہ رہنا ہمیں کم سن نہ سمجھنا، خود موت کو ہم دونوں کا ہم سن نہ سمجھنا۔ دھوکے میں نہ رہنا، دھوکے میں نہ رہنا ہمیں کم سن نہ سمجھنا، خود موت کو ہم دونوں کا ہم سن نہ سمجھنا۔ یہ کہتے ہوئے دونوں نے تلوار نکالی، پھر ایک نظر لشکر کفار پہ ڈالی۔ آؤ حیدرآباد دکن سے تمہیں کربلا لے چلوں۔ یہ کہتے ہوئے دونوں نے تلوار نکالی، پھر ایک نظر لشکر کفار پہ ڈالی، جس راہ کو چلے فوج نے پھر موت کی راہ لی۔
مشکل تھا، مصرع مشکل تھا. ہاں جس راہ کو چلے، جس راہ کو چلے، جس راہ کو چلے، فوج نے پھر موت کی راہ لی. جس راہ کو چلے فوج نے پھر موت کی راہ لی. خود موت نے شبیر کے دامن میں پناہ لی. جس راہ کو چلے فوج نے پھر موت کی راہ لی. جس راہ کو چلے، سنتے آؤ آج مجھے سنتے آؤ. جس راہ کو چلے فوج نے پھر موت کی راہ لی. خود موت نے شبیر کے دامن میں پناہ لی. خود موت نے شبیر کے دامن میں پناہ لی. جبریل نے آواز دی سدرہ کی فضا میں، خیبر ہی نظر آنے لگا کرب و بلا. جبریل نے آواز دی سدرہ کی فضا میں، خیبر ہی نظر آنے لگا کرب و بلا میں. ڈر ڈر کے یہ کہنے لگے اشرار یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ڈر ڈر کے یہ کہنے لگے اشرار یہ کیا ہے؟ 55 میں ہی اوپر سر پیکار یہ کیا ہے؟ ڈر ڈر کے یہ کہنے لگے اشرار یہ کیا ہے؟ ڈر ڈر کے یہ کہنے لگے اشرار یہ کیا ہے؟ 55 میں ہی اوپر سر پیکار یہ کیا ہے؟ ہر آن میں ہر سر پہ ہی تلوار یہ کیا ہے؟ ہر آن میں ہر سر پہ ہی تلوار یہ کیا ہے؟ ایک وقت میں 2 حیدر کرار یہ کیا؟ بارش ہو رہی ہے، بس کریں. لو پھر بادل بھی برسنے پہ ہے اور میں بھی نہیں رکنے کا. ڈر ڈر کے یہ کہنے لگے اشرار یہ کیا ہے؟ قرار والا کوئی نہیں اٹھے گا آج. ہاں بارشیں یہ حالات دیکھ کے فرار والے جاتے ہیں، قرار والے نہیں جاتے. ہاں ڈر ڈر کے یہ کہنے لگے اشرار یہ کیا ہے؟ 55 میں ہی اوپر سر پیکار یہ کیا ہے؟ ہر آن میں ہر سر پہ ہی تلوار یہ کیا ہے؟ ایک وقت میں 2 حیدر کرار یہ کیا ہے؟ محسوس تو ہوتا ہے یہ دونوں کی ادا سے، لگتا ہے کہ یہ کھیلتے رہتے ہیں قضا سے. لگتا ہے کہ یہ کھیلتے رہتے ہیں، لگتا ہے کہ یہ کھیلتے رہتے ہیں قضا سے، لگتا ہے کہ یہ کھیلتے رہتے ہیں قضا سے. کیا جنگ تھی، کیا ولولہ ناز عرب تھا، توحید سے ہر نقش ادا داد طلب تھا. واللہ غضب اللہ کے چہرے پہ غضب تھا، واللہ غضب اللہ کے چہرے پہ غضب تھا، واللہ غضب اللہ کے چہرے پہ غضب تھا. اور رکتی بھی قضا کیسے، اسے پاس ادب تھا. شاگرد کو عباس جری تھامنے آئے، جو سامنے آئے وہ نہ پھر سامنے شاگرد کو عباس جری تھامنے آئے. شاگرد کو، مجھے دیکھو مجھے، شاگرد کو بے چینی نہیں میری رضا نہ کرنا. شاگرد کو عباس جری تھامنے آئے، جو سامنے آئے وہ نہ پھر سامنے آئے. کم ظرف تھے لڑتے بھی کہاں عالی شرف سے، کم ظرف تھے، کم ظرف تھے، کم ظرف تھے، کم ظرف تھے، کم ظرف تھے. اور کیا پڑھوں؟ کم ظرف تھے لڑتے بھی کہاں عالی شرف سے. ڈر ڈر کے عدو ہٹنے لگے اپنے ہدف سے. بس رحم کریں، آئی صدا 4 طرف سے. بس رحم کریں، بس رحم کریں، بس رحم کریں،
بس رحم کریں. آئی صدا چار طرف سے, تب شاہ مدینہ نے کہا, شاہ نجف سے, تب شاہ مدینہ نے کہا, شاہ نجف سے, یوں تشنہ دہن آپ نے بھی جنگ لڑی ہے, دیکھیں تو قضا باندھے ہوئے ہاتھ کھڑی. بس کروں اور پڑھوں. یوں تشنہ دہن آپ نے بھی یوں تشنہ دہن آپ نے بھی جنگ لڑی ہے. کاہے کی کہنے کی ضرورت ہوتی ہے بیٹے, لعنت اندھی تھوڑی ہے, اسے پتا ہے کہاں جانا ہے. یوں تشنہ دہن آپ نے بھی جنگ لڑی ہے, یوں تشنہ دہن آپ نے بھی جنگ لڑی ہے, دیکھیں تو قضا باندھے ہوئے ہاتھ کھڑی ہے. دونوں بھائی حملہ کر رہے تھے, اچانک ایک ٹیلے کے قریب آن رکے. شامی آگے بڑھے. شہزادے اپنا تعارف تو کراؤ, تم ہو کون؟ سینے پہ ہاتھ مارا. فرماتے اجداد کا ہر رنگ شجاعت ہے میرے گرد. اجداد کا, اب شہزادے کا نام ہے اون, اور میں آج حیدرآباد دکن میں فیصلہ کر کے جاؤں گا کون کتنی اچھی اردو بولتا ہے, کتنی اچھی سن لیتا ہے. شہزادے کا نام ہے اون. اون کہتے کیا ہیں؟ فرماتے اجداد کا ہر رنگ شجاعت ہے میرے گرد, خود ناد علی میں بھی میرے نام کا ہے ورد. میں مشکل بڑھ گیا ہوں. نہیں آپ سے کوئی گلہ نہیں, مصرع ہی مشکل تھا. اجداد کا ہر رنگ شجاعت ہے میرے گرد. ایک لفظ پڑھ رہا ہوں, کرد, دو نقطوں والا کاف, کاف رے دال کرد. قرآن نے استعمال کیا ہے کنادیر, بندر کو بولتے ہیں عربی میں کرد. امام حسین بادشاہ نے اپنے خطبے میں لشکر شام سے کہا ہے تم کنادیر ہو. میں ترجمہ کر رہا ہوں. فرماتے اجداد کرد کہتے ہیں بندر کو. فرماتے اجداد کا ہر رنگ شجاعت ہے میرے گرد, خود ناد علی میں بھی میرے نام کا ہے ورد. ہو خاک مزہ جنگ کا ہم شیر ہیں تم کرد. ہو خاک مزہ جنگ کا, ہو خاک مزہ جنگ کا, ہو خاک, مجھے دیکھ, ہو خاک مزہ جنگ کا. بندہ آگے بڑھا, اس نے کہا تو اپنا بتا تو ہے کون؟ سینے پہ ہاتھ مارا. ایک بندہ پورے حیدرآباد میں بولے میری 2 گھنٹے کی محنت ایک طرف, اس مصرے کی محنت ایک طرف. فرماتے ہیں ہو خاک مزہ جنگ کا ہم شیر ہیں تم کرد. اس نے کہا تو ہے کون؟ فرماتے اللہ کے شاگرد کے شاگرد کا شاگرد. اللہ کے شاگرد کا شاگرد. بن سج کے میں توحید کا عکاس لگا ہوں, عباس سے پوچھو اسے عباس لگا ہوں. ہوئے 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 ہوئے, او ہو. عباس سے پوچھو, ختم نوکری, راضی رہنا, کل انشاءاللہ زندگی ہے تو, 2 مجلسیں رہ گئی, زندگی ہے تو. عباس سے پوچھو اسے عباس لگا ہوں. جب دونوں کے قدموں پہ جبیں ریز قضا تھی, تلوار کی تحریک میں خالق کی رضا تھی. تلوار کی تحریک میں, تلوار کے چلنے میں اللہ کی مرضی تھی, اس کے بغیر چل نہیں رہی تھی. جب دونوں کے قدموں پہ جبیں ریز قضا تھی, تلوار کی تحریک میں خالق کی رضا تھی. شبیر کے ہونٹوں پہ تبسم تھا دعا تھی, شبیر کے ہونٹوں پہ تبسم تھا دعا تھی, شبیر کے ہونٹوں پہ تبسم تھا دعا تھی. 9 لاکھ زبانوں پہ یہی ایک صدا تھی. آخری شعر پڑھ رہا ہوں. 9 لاکھ زبانوں پہ یہی ایک صدا تھی. کرار ہیں, جرار ہیں, جنگجو ہیں, ولی ہیں, مارے گئے اس گھر میں تو سارے ہی علی. حیدرآباد دکن کے عظیم عزاداروں, آؤ ان بادلوں سے کہیں جس طرح آج ٹوٹ کے برس رہے ہو, کیا ہوتا اگر تم کربلا چلے آتے. سکینہ کا بھائی تو پیاسا نہ مارا جاتا, کبھی نہ رونا پڑے, جوانی سلامت رہے. دعائیں مانگنا بیٹا, دعائیں مانگنا.
मौसम भी काफ़ी ख़राब हो गया और मसाइब भी अभी मुझे पीछे से जाफ़र ने वो हुक्म दे दिया है जिसे मैं बड़ा डर डर के पढ़ता हूँ। इन्होंने मुझे कहा हुसैन के अकबर का मसाइब सुना। मैं पूरे साल में एक मरतबा 8 या 9 मुहर्रम को जहाँ भी अशरा पढ़ता हूँ हुसैन के अकबर के मसाइब पढ़ता हूँ। मैं डरता बहुत हूँ इसलिए कि अकबर की माँ का हुक्म है मेरे अकबर का मसाइब थोड़ा पढ़ा करो। कोई मेरे अकबर को न रोए, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। आज 1400 साल बाद हुसैन की कब्र पे मना है सारी शहादतें पढ़ो, अकबर की शहादत न पढ़ो। आज भी हुसैन नहीं सुन सकता अकबर की शहादत। और जवान तेरी ज़िंदगी हो। आज मुझे ईरानियान में एक साहब मिले, उन्होंने एक तहरीर दी है मुझे जिस पे लिखा हुआ था हैदराबाद के लोग ज़्यादा रोना चाहते हैं, आप मसाइब ज़्यादा पढ़ें। सलाम उस अज़ादार को जो घर से रोने की तैयारी करके आता है। तुम बड़े इत्मीनान से बैठे हो इसलिए कि तुम मर्द हो। पता नहीं अकबर की शहादत सुनने के लिए इस बारिश में अकबर की माँ कहाँ बैठी हुई। जिसे अकबर सुन के रोना नहीं आता वो माफ़ी मांगा करे। आले मोहम्मद के घर में इससे बड़ा नुकसान नहीं है, हुसैन के लिए इससे बड़ा सदमा नहीं है। अकबर से बड़ी शहादत आले मोहम्मद के घर में है ही नहीं। मैं पहली मर्तबा इन 4 दिनों में ज़िक्र हुसैन है, मिसल कुरान है, सर पे रख के कह रहा हूँ, मैं गलत पढ़ूँ मैं मैदान मैशर में तुम्हारा मुजरिम। करबला के मैदान में जितनी शहादतें हुई हैं, अली की बेटी ने हाथ से मातम किया है, अकेला अकबर है जिसके उतरने पे अली की बेटी ने पत्थरों से मातम किया है। जिसे सीना प्यारा है उसकी अपनी मर्जी है, जो बंदा आज़ादार बन के आया है वो अकबर का मातम करे। पुरसा दो हुसैन को अकबर का। हुसैन का 18 साल का बेटा, हुसैन के नाना की शक्ल वाला बेटा। हौसला 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 हौसला, बड़े आराम से बड़ी तसल्ली से। ना कहता जाफर मैं कोई जुमला पढ़ के छोड़ देता, बड़ी तसल्ली से बड़े आराम से। जाफर मियाँ अब तुमने कहा है तो लो तुम सुनो। मैंने नजफ में अली बादशाह के रोज़े पे ये मसाइब पढ़े। नजफ के एक अल्लामा मौजूद थे, वो मुझे मजलिस में मिले। मजलिस के बाद उन्होंने मुझे सीने से लगा के कहा मेरा ये हुक्म अज़ादारों तक पहुँचाया करो। अकबर की माँ फरमाती है किसी मजलिस में अकबर के मसाइब पढ़े जाएं और कोई न रोए, मैं उसका नाम लेके कहती हूँ तूने अकबर देखा जो नहीं था, तूने मेरे अकबर का चेहरा जो नहीं देखा था, तूने मेरे अकबर की दाढ़ी जो नहीं देखी थी, तूने मेरे अकबर की आंखें जो नहीं देखी थी। तुझे क्या पता मेरा अकबर कितना हसीन था, तुझे क्या पता मेरा अकबर कितना खूबसूरत था। हौसला 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 हौसला, बड़े आराम से, बड़ी हौसला बेटा। मुझे पता है तू मसाइब नहीं सुन सकता, दुआएं मांग बेटा, दुआएं मांग, दुआएं मांग। जिनकी बहनें हैं बहनों के पर्दे की दुआएं मांगा करो जब मसाइब हो जाए तो। और कभी ना रोना पड़े हो तुझे, और तेरी जवानी सलामत रहे। हौसला, बड़े आराम से। शियो सैयदो गैर सैयदो, 28 रजब को हुसैन बादशाह की हवेली में हर बीबी परेशान थी, अल्लाह जाने हुसैन ले जाए न ले जाए। बड़े आराम से
تم زندگی میں پہلی بار مجھ سے جملے سن رہے ہو، پہلے ان جملوں کو سننا ہے، پھر مل کے ماتم کریں گے۔ میں نے کہا 28 رجب کو حسین بادشاہ کی حویلی میں ہر بیوی پریشان تھی، اللہ جانے حسین لے جائے نہ لے جائے، مطمئن تھی صرف سغرا۔ مصائب میں پڑھ گئے ہوں، مجھے معاف کرنا، جنہیں سمجھ نہیں آیا وہ مجھے معاف کریں گے۔ حوصلہ بیٹا، حوصلہ بیٹا، جعفر حوصلہ کرنا، مر جاؤ گے، حوصلہ۔ ہر بیوی پریشان تھی، اللہ جانے حسین لے جائے نہ لے جائے، مطمئن تھی صرف سغرا۔ گھر کی کسی کنیز نے شام کی ملکہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے پوچھا، بی بی آپ کا بھائی سفر پہ جا رہا ہے، آپ بھائی کے ساتھ جائیں گی؟ علی کی بیٹی نے کہا اگر مجھے بھائی نہ لے گیا تو میں مر جاؤں گی، میں بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی، لیکن پتہ نہیں بھائی مجھے لے جائے نہ لے جائے۔ کیوں؟ میرا شوہر بیمار ہے، میرا بھائی امام ہے، ہو سکتا ہے بھائی مجھے جانے کی اجازت دے نہ دے، لیکن اگر بھائی مجھے نہ لے گیا، ایک دروازے سے بھائی کا گھوڑا جائے گا، دوسرے دروازے سے میرا جنازہ جائے گا۔ جسے نہیں آتا ماتم نہ رویا کرے۔ ایک دروازے سے بھائی کا رہوار جائے گا، دوسرے دروازے سے میرا جنازہ جائے گا۔ آج چوتھی مجلس میں میں حیدرآباد دکن میں دیکھنا چاہتا ہوں عزادار کتنے معیار پہ ماتم کر سکتے ہیں۔ جسے جملہ سمجھ آ گیا وہ ساری رات روئے گا، جسے نہ سمجھ آئے اس سے معافی۔ گھر کی کسی اور کنیز نے علی کی کسی اور بیٹی سے پوچھا، میں اس کا نام لیتا، میں دیکھوں گا حیدرآباد میں معیار کیا عزاداری کا۔ شہزادی آپ کا بھائی حسین سفر پہ جا رہا ہے، شہزادی زینب پریشان ہے، پتہ نہیں حسین لے جائے نہ لے جائے، آپ کا کیا خیال ہے، آپ جائیں گی یا نہیں؟ علی کی اس بیٹی نے کہا میں بھائی کے بغیر رہ تو نہیں سکتی، لیکن پتہ نہیں بھائی مجھے لے جائے نہ لے جائے۔ میں نے سنا ہے کربلا میں جنگ ہے، بھائی کو فوج کی ضرورت ہے، میں بے اولاد ہوں۔ اللہ کرے کسی شریف کی بیٹی بے اولاد نہ ہو، اللہ کرے کسی غریب کی بیٹی بے اولاد نہ ہو۔ دعائیں مانگ، دعائیں مانگ، اللہ کرے کسی کی بیٹی بے اولاد نہ ہو۔ میں بے اولاد ہوں، پتہ نہیں بھائی مجھے لے جائے نہ لے جائے۔ کسی نے اکبر کی ماں سے کہا شہزادی ام لیلہ سلام اللہ علیہا، گھر کی کسی کنیز نے پوچھا حسین سفر پہ جا رہے ہیں آپ جائیں گی؟ شہزادی نے کہا میں حسین کے بغیر رہ تو نہیں سکتی، لیکن میرا اکبر جوان ہے، میں نے سنا ہے جب بیٹوں کی شادیاں سر پہ ہوں تو سفر نہیں کرتے، جوان بیٹوں کو نظر لگ جاتی ہے، میرا اکبر دولہا بننے والا ہے، میرے اکبر کی شادی ہونے والی ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے اکبر کو نظر لگ جائے۔ ماتم ماتم ماتم، رات ہی ماتم کی ہے، 21 کی رات ہے، زینب کی یتیمی کی رات ہے، حسنین کے امامے اترے ہوئے ہیں، زینب کی چادر ڈھلکی ہوئی ہے۔ حوصلہ حوصلہ۔ پتہ نہیں حسین مجھے لے جائے نہ لے جائیں۔ گھر کی کسی کنیز نے سرکار حسن کی بیوہ سے پوچھا بی بی آپ حسین کے ساتھ جائیں گی؟ شہزادی نے کہا جس دن سے حسن کے جنازے سے تیر نکلے ہیں نا، حسین مجھے ماں سمجھتا ہے۔ آئے آئے، حسین مجھے ماں سمجھتا ہے، لیکن پھر بھی میرا یتیم ہے، پتہ نہیں لے جائے نہ لے جائے۔ کسی نے اصغر کی ماں سے پوچھا بی بی آپ جائیں گی؟ اصغر کی ماں نے کہا ویسے تو حسین کا حکم ہے، مجھے وہ گھر ہی اچھا نہیں لگتا جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو، لیکن میرا 18 دن کا بچہ ہے، گرمی کا سفر ہے، عراق کا راستہ ہے، میں نے سنا ہے راستے میں 3 دن پانی نہیں ملتا، میں نے سنا ہے راستے میں گرمی بہت زیادہ ہے، پتہ نہیں حسین مجھے لے جائے نہ لے جائے۔ ہر بیوی پریشان تھی، پتہ نہیں حسین لے جائے نہ لے جائے، پتہ نہیں لے جائے نہ لے جائے۔ جسے ماتم کے لیے سینہ دیا ہے حسین نے، وہ ماتم کرے، باقیوں کی مرضی۔ گھر کی کسی کنیز نے شہزادی سغرا سلام اللہ علیہ سے پوچھا بی بی ہر کوئی پریشان ہے، پتہ نہیں حسین لے جائے نہ لے جائے، آپ کا کیا خیال ہے؟ بابا آپ کو لے جائیں گے؟ ہجر کی ملکہ نے سر اٹھایا، آہستہ سے کہا کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی، کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی، کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی، کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی۔ کیوں کیوں مجھے لے جانا میرے بابا کی مجبوری ہے، بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا، اکبر میرے بغیر۔ ماتا ماتا
کے بغیر حوصلہ 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 دعائیں مانگ دعائیں مانگ دعائیں مانگ کون کہتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی تو دعا مانگ اگلے سال تک پوری نہ ہو میرا گریبان پکڑ دعا مانگ مانگو دعا مانگو علی کے لیے دعا مانگو حوصلہ حوصلہ مجھے پڑھنے دینا جلدی نہ کرنا پتہ نہیں کل میں ہوں نہیں پتہ نہیں کل تو ہے نہیں حوصلہ حوصلہ اکبر کی ماں آ گئی ہے بڑا سفر ہے اکبر کی ماں کا اسے پرسہ دیتے ہیں حیدر کی ملکہ نے کہا کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی مجھے لے جانا میرے بابا کی مجبوری ہے بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا اکبر میرے بغیر نہیں رہتا قیامت آ گئی اس وقت مدینے میں جب عباس نے آ کے حسین کو اطلاع دی مولا قافلہ رک گیا فرمایا عباس آغاز سفر میں قافلہ رک گیا کیا ہو گیا کہا مولا میری مجبوری ہے جس شہزادی کا نام فہرست میں نہیں وہ محمل پہ سوار ہے اس سے آگے مصائب ہے ہی نہیں جس شہزادی کا نام فہرست میں نہیں اکبر کا مقدر کہوں سغرا کی غریبی کہوں حسین کی مرضی کہوں سیدوں کا امتحان کہوں جس اکبر کے آسرے پہ سوار ہوئی تھی حسین نے اسی اکبر سے کہا جا بہن کو محمل سے اتار ماتم جس اکبر کے آسرے پہ سوار ہوئی تھی ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین پتہ نہیں کل کون ہو پتہ نہیں کل کون ہو مل کے ماتم کرو مل کے ماتم کرو ایک جملے کی جا یہ حق ہے ماتم کا یہ حق ہے ماتم کا حسین نے اسی اکبر سے کہا جا بہن کو محمل سے اتار لفظ نہیں ملا اکبر کو بات کرنے کا محمل کے نیچے آ کے اکبر رویا میں نے کہہ دیا ہے تو نے سن لیا ہے گھر جا کے بہنوں سے پوچھنا بہنیں اندر سے مر جاتی ہیں اگر ان کے سامنے جوان بھائی رونے لگ جائے اکبر کے رونے کی آواز سغرا کے کان پہ گئی محمل کا پردہ ہٹایا آہستہ سے کہا اکبر میں تو سوار اس لیے ہوئی تھی کہ اگر میں نہ گئی تو روئے گا اگر تو میرے جانے سے روتا ہے تو رونا میں اترتی ہوں بھیا تو رونا اکبر تیرا رونا نہیں دیکھا جاتا اکبر تیرے آنسو نہیں دیکھے جاتے اکبر تیرا گریہ ماتم اکبر تیرا گریہ نہیں دیکھا جاتا اکبر تیرے آنسو نہیں دیکھے جاتے اکبر تو رونا میں اترتی حوصلہ سانس لے لو سانس لے لو سانس لے لو سانس لے لو لے لو سانس لے لو سانس لے لو سانس لے لو سانس سانس لے لو سانس لے لو اکبر تو رونا میں اترتی ہوں محمل سے نیچے اتری اکبر کے دامن میں ہاتھ ڈالا جلدی نہ کرنا مجھے پڑھنے دینا محمل سے نیچے اتری اکبر کے دامن میں ہاتھ ڈالا ہاتھ ڈال کے کہا اکبر تو نے مانگا تو نہیں کہا نہیں سوال تو نہیں کیا نہیں لب تو نہیں کھولے نہیں اشارہ تو نہیں کیا نہیں میں تیرے کہے بغیر تیرے بولے بغیر تیرے لب کھولے بغیر اتر آئی ہوں میں مانگتی ہوں بھیا مجھے خالی نہیں لوٹانا بہن کو سینے سے لگا کے فرماتے حکم کر کہتی نیچے اتار اکبر نے نیچے اتارا اکبر کے دامن میں ہاتھ ڈال کے سغرا آہستہ سے کہتی بس مانگتی اتنا ہوں تم کبھی سر پہ اگر صحرا سجانا اکبر اللہ کرے میں پڑھ لوں اللہ کرے تو سن لے اللہ کرے میں پڑھ لوں ہائے حسین دعائیں مانگ جو بوڑھے بیٹھے ہو جوان بیٹوں کی زندگی مانگو جو بے اولاد بیٹھے ہو اولاد مانگو جو بیمار بیٹھے ہو شفا مانگو ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین کہتی اکبر تو نے مانگا نہیں میں مانگ رہی ہوں مجھے خالی نہیں لوٹانا فرماتے حکم کر کہتی حکم نہیں منت ہے تم کبھی سر پہ اگر سیرا سجانا اکبر میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر اور
تم جو مصروف ہو شادی میں نہ لینے آنا، خود ہی آ جاؤں گی تاریخ بتانا اکبر، خود ہی آ جاؤں گی تاریخ بتانا اکبر۔ اچانک اکبر کے پاؤں میں بیٹھ گئی، قدموں پہ سر رکھا، سر رکھ کے دی شادی کرنا مجھے نہ بلانا خیر ہے، سیرا کسی اور بہن سے بدوانا خیر ہے، مہندی کسی اور بہن سے لگوانا خیر ہے۔ اکبر ایک مہربانی کرنا، فرماتے حکم کر، کہتی حکم نہیں منت ہے، میں تیرے آنے سے پہلے ہی اگر مر جاؤں اپنی بارات میری قبر پہ لانا، اپنی بارات۔ اکبر 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 اکبر، اور تیری بارات میری قبر پہ لے آنا۔